دیکھیے یہ سوال جو ہے پیر اور مرید کے تعلق سے ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فلاں شخص سے، فلاں پرسنالٹی سے، فلاں ذات سے بیعت حاصل کریں، بیعت ہوں، اور دور ہوتے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی ایک کنٹری میں ہے، مرید جو ہے کسی کنٹری میں ہے، اور وہ کسی دوسری کنٹری یا کسی دوسری جگہ کے پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہے، تو اب اگر وہ وہاں نہیں جا سکتا تو ٹیلی فون، اگر وہ مرید ہونا چاہے تو یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ٹیلی فون یا ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر مرید ہونا چاہیں تو اس طرح مرید ہونے کا تو معاملہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی سلسلے میں داخل ہونا چاہیں، اس سلسلے کے بزرگ سے، کسی سلسلے کے بزرگ سے رابطہ کر کے کہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہ آپ کو منظور ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے، بس ہو گیا۔ یہ ایجاب و قبول والی بات ہو گئی۔ یہ کسی طریقے سے بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب چھپراوی، بہت اچھے عالم تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے۔ کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ اس کی اجازت دیتے؟ حضرت نے کہا آپ کو اجازت ہے۔ وہ ہو گئے مرید۔ سبحان اللہ، ایک طرف سے ایجاب ہو گیا، ایک طرف قبول۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں بھی آدمی ہو اور اس کو عقیدت، ظاہر ہے ارادت کی بات ہے، ارادت کا تعلق کو دل سے ہے، کہیں بھی کہیں سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس سلسلے کے کسی شیخ سے وہ اپنے کو اس میں جوائن کر سکتا ہے، ملا سکتا ہے۔ اصل میں بیعت کہتے ہیں کہ اس سلسلے سے اپنے کو منسلک کر دینا جو بالغ رسالت تک پہنچتا ہے، بس یہی بیعت ہو گئی۔ مختلف راستے سے پہنچتا ہو کیسا، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، کیسے بھی عقید قبول کر لیں بس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت، پتہ کیا چلا کہ بیعت کہتے ہیں ارادت کو۔ ہم نے ارادہ کیا اور ادھر پیر نے قبول فرما لیا، وہ مرید ہو گئے۔ تو حضرت نے بڑی اچھی توجیہ پیش فرمائی۔ امید ہے آپ بھی اسے سمجھیں گے، اور ہمارے وہ حضرات، وہ بھائی جو اس محفل کو نہیں سن پائے اپنی مصروفیات کی بنا پر، تو آپ ان تک بھی اس پیغام کو بتائیں گے، پہنچائیں گے کہ وہ جن بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کا کتنا اچھا طریقہ توجیہ حضرت نے پیش فرمایا۔